جب بھی نرس سریا کو ٹیکا لگانے کے لیے آتی، سلطان اسے یہ کہہ کر واپس بھیج دیتا کہ ابھی سریا کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، اس لیے اسے کسی انجیکشن کی ضرورت نہیں ہے، جب درد ہوگا تو بلا لیں گے۔ نرس واپس چلی جاتی، پھر اس نے کمرے کی طرف رخ ہی نہ کیا۔ اس دوران سریا نے سلطان کو بتا دیا کہ چودھری کرامت نے اسے اپنا بیٹا ظاہر کیا ہے۔ ساتھ ہی سریا نے اپنے گھر چھوڑنے کی وجہ بھی بتا دی۔ میں اپنے چاچا کی چال کو اچھی طرح سے سمجھتی تھی، وہ میری جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا جب میں نے دیکھا کہ وہ مجھے اپنی چال کا نشانہ بنا کر ہی دم لیں گے تو میں نے دتے سے بات کی۔ یہ دتا کون ہے؟ سلطان نے پوچھا۔ وہ چاچا کا پرانا ملازم ہے، میں نے اسے اتنا جذباتی کیا کہ وہ میری مدد کرنے کو تیار ہو گیا اور اس نے مجھے سڑک تک چھوڑ دیا۔ میں شہر آ گئی مگر میری دوست اب مجھے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سریا اداس ہو گئی۔ کوئی اور رشتہ دار بھی ہے آپ کا اس شہر میں؟ نہیں رہتا، یہ رات تو ہم نے اسپتال میں گزار لی۔ صبح کہاں جائیں گے؟ سلطان نے پوچھا۔ میں واپس نہیں جا سکتی، کیا کروں؟ سریا سوچ میں پڑ گئی۔ ایک بات کہوں، اگر آپ مجھ پر اعتبار کریں تو میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ تم میرا کیا ساتھ دو گے؟ جب تک آپ کو رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ سلطان نے گویا پیشکش کی۔ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور تم میرے ساتھ کیسے رہو گے؟ سریا نے پوچھا۔ میری جیب میں اس وقت 3,000 روپے ہیں، کل ہسپتال کا بل دوں گا، سرکاری ہسپتال ہے، زیادہ بل نہیں بنے گا۔ میرے پاس پیسے بچ جائیں گے، جو پیسے بچ جائیں گے وہ کھانے پینے میں ہی خرچ ہوں گے۔ تم اپنے 3,000 اپنے پاس رکھو، میرے پاس بہت پیسہ ہے، تم نے جہاں جانا ہے جاؤ، میں شہر میں کسی اچھے سے ہوٹل میں رہ لوں گی۔ سریا نے لاپرواہی سے کہا۔ سلطان اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سریا خوبصورت تھی، اس لڑکی سے بھی زیادہ جو اس نے کالے کے گھر میں دیکھی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر سریا کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی تو اسے ایک خوبصورت اور مالدار بیوی مل جاتی، مگر بات یہ تھی کہ اس کے بڑے بھائی ابھی کنوارے تھے، سو اس کی باری آنے تک سریا کی کہیں اور شادی ہو جائے گی۔ تم کچھ سوچ رہے ہو؟ اچانک سریا نے پوچھا۔ میں کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ سوچ رہا ہوں۔ تم کیا بہت کچھ سوچ رہے ہو؟ سوچ رہا ہوں اگر چودھری کرامت میری شادی آپ سے کرا دیتے تو مجھے خوبصورت بیوی مل جاتی۔ تم یہ سوچ رہے ہو؟ سریا نے اسے گھورا۔ اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ میں کون سا برا سوچ رہا ہوں؟ سلطان مسکرایا۔ تم کمرے سے نکلو اور باہر بینچ پر جا کر بیٹھو اور وہیں سونا۔ سریا نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے ایسا برا نہیں سوچا کہ آپ مجھے کمرے سے نکال رہی ہیں۔ سلطان نے ایسے کہا جیسے رحم کی اپیل کر رہا ہو۔ تم نکلو اور اب اندر مت آنا۔ سریا کو غصہ آ گیا تھا۔ سلطان باہر چلا گیا۔ سریا کچھ دیر غصے میں بیٹھی ہوئی، پھر اسے احساس ہونے لگا کہ وہ اکیلی لڑکی ہے، اس وقت اسے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ واپس چاچا کے پاس جانا ناممکن ہے، وہ اسے باندھ کر کسی کے ساتھ بھی شادی کرا دے گا، کہیں اور جانے کا اس کے پاس راستہ نہیں تھا۔ سریا کے چہرے پر متانت سی آنے لگی تھی۔ سلطان کمرے سے باہر نکلا تو لکڑی کے بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ سریا نے ایک لمحے میں اسے کمرے سے باہر نکال دیا۔ اچانک سلطان چونکا، اس کی نظر سامنے پڑی اور وہ خیر راہ نگاہ اور کھلے منہ سے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ سامنے نرسنگ روم میں میز کی پیچھے کرسی پر جو لڑکی بیٹھی اپنے موبائل فون میں مگن تھی وہ وہی تھی جو کالے کے گھر میں سلطان نے دیکھی تھی۔ اسے دیکھ کر سلطان مضطرب ہو گیا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، وہ اندر اکیلی ہی تھی۔ وہ اٹھا اور اس کے کمرے میں چلا گیا۔ لڑکی نے جو ہی کسی کو اپنے کمرے میں دیکھا، اس نے موبائل فون ایک طرف رکھا اور پوچھا، جی فرمائیے۔ میرا بلڈ پریشر شاید ہائی ہو گیا ہے۔ سلطان نے آستین چڑھائی۔ گاؤں میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے جو آپ اپنا بلڈ پریشر چیک کرانے یہاں آ گئے ہیں؟ لڑکی نے کہا۔ آپ جانتی ہیں میں گاؤں سے آیا ہوں؟ سلطان مسکرایا۔ میری یادداشت بہت اچھی ہے، مجھے معلوم ہے کہ ہم اس سے پہلے کہاں مل چکے ہیں۔ میرا نام سلطان ہے، میں یہاں شہر ایک کام سے آیا تھا، اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے تو چیک کرانے یہاں آ گیا۔ ویسے آپ کالے کی کیا لگتی ہیں؟ سلطان نے لگے ہاتھ پوچھ لیا۔ کالا میرا کزن ہے۔ آپ گاؤں سے کب واپس آئی تھی؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اسی وقت ایک نوجوان ڈاکٹر اندر آیا تو وہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور ڈاکٹر سے بولی، ان کا بلڈ پریشر ہائی ہے، چیک کرنا ہے۔ ابھی کرتا ہوں۔ ڈاکٹر نے کرسی سنبھال لی۔ آپ میرا بلڈ پریشر چیک نہیں کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا بلڈ پریشر چیک کریں گے، یہ میرے شوہر بھی ہے۔ لڑکی نے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی اور کمرے سے چلی گئی۔ جس خاموش محبت کو سلطان اپنے دل میں دبائے بیٹھا تھا وہ اچانک کانچ کی طرح ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر مرجھائے ہوئے انداز میں کہا،
میں بلڈ پریشر ٹھیک ہو گیا ہے، یہ کہہ کر وہ بھی کمرے سے باہر نکل گیا اور اسی بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ پس پردہ کوئی دکھ بھرا گیت چلے اور وہ اس دکھی شاعری میں بہتے ہوئے تنکے کی طرح کہیں سے کہیں جا پہنچے، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا، اسی لیے وہ خود ہی دل میں گنگناتا رہا۔ رات کا 1 بج گیا تھا، لیکن چودھری کرامت کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر پہلو بدل رہا تھا۔ جب وہ زیادہ ہی بے چین ہو گیا تو اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ برآمدے میں فرید بیٹھا تھا۔ چودھری کرامت اسے دیکھ کر چونک گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چودھری کرامت نے اس کے قریب جا کر پوچھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اسی لیے یہاں آ گیا۔ نیند کیوں نہیں آ رہی؟ چودھری کرامت پاس ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ابا جی، جو کام آپ نے کر دیا ہے، مجھے اس کے بارے میں سوچ سوچ کر نیند نہیں آ رہی ہے۔ سلطان غائب ہے، کل کو ہم جھوٹے پڑ گئے تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ آپ کو کیا ضرورت تھی کہ اپنی جائیداد کے لیے سلطان کو اپنا پتر کہہ دیا، اور پھر آتے ہوئے میاں رفیق نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم دی ہوئی زبان سے مکرتے نہیں۔ چودھری کرامت نے ایک لمحے توقف کے بعد کہا، مجھے سلطان میں بہادری دکھائی دی تو میں نے اسے اپنے محافظ کے طور پر رکھ لیا تھا، تاکہ جو کچھ ہو اسی سے ہو، ہم محفوظ رہیں۔ میاں رفیق نے کہا کہ وہ میرے اس بیٹے کے لیے رشتہ لے کر آیا جس کا نام سلطان ہے، اور ساتھ ہی زمین جائیداد اتنی بتائی کہ میں لالچ میں سچ نہیں بول سکا۔ ایک بات تو بتائیں ابا جی، اگر ان کا نکاح ہو جاتا تو آپ زمین جائیداد پر کیسے قبضہ کرتے؟ سب سوچ لیا تھا، پہلے دن ہی سلطان کی بیوی کو اغوا کرا لیتا اور کاغذ پر انگوٹھا لگوا کر زمین جائیداد اپنے نام کرا کر اسے چھوڑ دیتا۔ ویسے یہ بات اچھی نہیں تھی جو آپ نے سوچی تھی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب سوچو کہ کیا کروں، جا کر میاں رفیق سے سچ بول دو؟ چودھری کرامت نے پوچھا۔ اب سچ بولنا بیکار ہوگا، بات بہت آگے چلی گئی ہے، میاں رفیق کی منت سماجت کر لیں گے۔ پوری زندگی ابا جی ہم نے کسی کی منت سماجت نہیں کی، لوگ ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، ہم میاں رفیق کی منت سماجت کریں گے؟ فرید نے ضم سے کہا تو چودھری کرامت نے اپنا سینہ چوڑا کر لیا۔ اس کا بیٹا انا کو بیچ میں لے آیا تھا، اور اس انا نے چودھری کرامت کے دماغ میں آئی سوچ کو لات رسید کر دی تھی۔ تو نے بات اچھی کی ہے ابا جی، نیندیں ہم دونوں کی اڑی ہوئی ہیں، میرا خیال ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جب کوئی راستہ دکھائی نہ دیا تو فرید نے کہا، ابھی 4 دن ہیں، ان 4 دنوں میں اگر سلطان مل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی اور حل سوچ لیں گے، لیکن یہ شادی ضرور ہوگی۔ اس کی بات سن کر چودھری کرامت بھی پرسکون ہو گیا۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، شادی تو ضرور ہوگی، چودھری کرامت مصمم لہجے میں بولا۔ ادھر چودھری کرامت اور اس کا بیٹا فرید رات اس پیر سوچ رہے تھے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، تو دوسری طرف میاں رفیق بھی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ کمرے میں پریشان بیٹھا تھا۔ سریا پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، ہم نے جو سوچا تھا وہ ہونے سے پہلے ہی ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ چودھری کرامت نے جھانتے ہوئے کہہ دیا کہ وہ بات سے مکرنے پر گردن اڑا دے گا۔ ہم نے نکرانی دکھا دی ہے اسے، بڑی مشکل ہو گئی ہے، میاں رفیق بول رہا تھا۔ فرض کریں کل کو اگر سریا مل جاتی ہے اور ہم سریا کی شادی کرتے ہیں تو وہ ہنگامہ نہیں کھڑا کر دیں گے کہ یہ وہ لڑکی نہیں ہے جو ہمیں دکھائی گئی تھی؟ پھر کیا ہوگا میاں صاحب؟ میاں رفیق کی بیوی نے سوال کیا۔ اس وقت اگر ہم یہ نہ کرتے تو شاید میں تم سب کے آگے بغیر گردن کے پڑا ہوتا۔ چودھری کرامت خطرناک آدمی ہے، اس وقت جو سوجا کر دیا، آگے کیا کرنا ہے بعد میں دیکھیں گے، ابھی سریا کو تو تلاش کر لیں۔ ابا جی ایک کام کرتے ہیں، انہیں جا کر سب حقیقت بتا دیتے ہیں، جو ہوا ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور ان سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ ایک بیٹے نے تجویز دی تو دوسرا اکڑ گیا، ہم نے دوسروں سے معافیاں منگوائی ہیں، ہم معافی مانگیں گے؟ یہ نہیں ہوگا، ہم بزدل نہیں ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہے یہ، میاں رفیق نے بھی اس بیٹے کا ساتھ دیا جو اپنی انا بیچ میں لے آیا تھا۔ جس بیٹے نے وہ بات کی تھی وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اس نے بات ٹھیک نہیں کی ہے۔ ابھی سریا کو تلاش کرتے ہیں، شادی وقت پر اور شہر میں ہوگی، اس وقت جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس بیٹے نے گویا فیصلہ کر لیا۔ اس کے فیصلے پر ان سب نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد میاں رفیق کا بیٹا بولا، مجھے یاد آیا، میرے ایک دوست کا ایک دوست ہے جو پیسے لے کر کوئی بھی کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، میں اسے سریا کی تصویر دیتا ہوں، وہ اپنے اس آدمی سے سریا کو تلاش کروا سکتا ہے۔ پتر جی، سریا کی تصویر جانے کہاں سے کہاں پہنچ جائے، میاں رفیق نے اندیشہ ظاہر کیا۔ میرا دوست قابل بھروسہ ہے، میں اسے کہہ دوں گا کہ اس تصویر کو بس بھروسے کے آدمی کو دے، مجھے یقین ہے وہ سریا کو تلاش کر لے گا۔
تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے، اسے سریا کی تصویر دے دو، لیکن اسے کہنا کہ بس ذرا رازداری کا خیال رکھے۔ آپ فکر نہ کریں، مجھے یقین ہے سریا شادی کے دن سے پہلے مل جائے گی۔ میاں رفیق کا بیٹا پر یقین تھا۔ ساری رات سلطان نے کبھی بینچ پر بیٹھ کر، کبھی باہر جا کر چائے پیتے اور کبھی چوری چوری اس لڑکی کو دیکھتی ہوئی گزار دی۔ وہ تھوڑی ہی دیر سو سکتا تھا۔ دن کا اجالا پھیلا تو اس نے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا اور اندر جھانکا۔ دروازہ کھلتے ہی سریا اس جانب دیکھا اور بولی، اندر آ جاؤ۔ سلطان اندر چلا گیا۔ میں واپس شہر جا رہا ہوں۔ میں نے ہسپتال سے چھٹی لے لی ہے اور بل بھی ادا کر دیا ہے۔ کتنے پیسے دیے ہیں مجھ سے لے لو۔ میں پیسے نہیں لوں گا، سلطان نے کہا۔ آپ نے کہیں جانا ہے تو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ رکشا چاہیے تو میں لے آتا ہوں۔ ویسے آپ کا پیر کیسا ہے اب؟ میں ٹھیک ہوں، چل پھر سکتی ہوں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تم ایسا کرو، میرا بیگ پکڑو اور مجھے باہر تک لے چلو، سریا نے کہا اور سلطان نے اس کا بیگ پکڑ لیا۔ دونوں باہر نکلے۔ گیٹ کے پاس پہنچ کر سریا نے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ تم کیا کرو گی میرے ساتھ جا کر؟ سلطان نے پوچھا۔ میرے دماغ میں ایک بات آئی ہے۔ میرا چاچا چاچی کے علاوہ اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ وہ میری جائیداد کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جو منصوبہ بنایا ہے وہ اس پر عمل کریں گے، کیونکہ وہ دنیا کے سامنے اپنا اصل روپ نہیں دکھانا چاہتے۔ میں نے سوچا کہ میں واپس اپنے چاچا کے پاس چلی جاؤں اور ان سے معافی مانگوں۔ تم چودھری صاحب کے پاس چلے جاؤ، ہماری شادی ہو جائے گی، پھر ہم مل کے اپنی زمین جائیداد کی حفاظت کر لیں گے۔ آپ مجھ سے شادی کر لو گے؟ کسی سے تو کرنی ہے، تم ہی صحیح، سریا بلا تعمل بولی۔ جب تم اپنے چاچا کے پاس جاؤ گی تو وہ تمہاری شادی تو مجھ سے کر دے گا، لیکن سب سے پہلے وہ تمہاری جائیداد اپنے نام لکھوائے گا یا کوئی ایسا بندوبست کرے گا کہ جائیداد اس کی جھولی میں جا گرے۔ پھر ہم کیا کریں؟ ہم گاؤں جانے کے لیے بس میں بیٹھ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کیا کریں۔ سفر بھی طے ہو جائے گا اور گاؤں آنے سے پہلے پہلے ہمیں کوئی حل بھی نظر آ جائے گا۔ سلطان نے تجویز پیش کی، جیسے سریا نے مان لیا اور دونوں بس میں سوار ہو گئے۔ بس گاؤں کی طرف رواں دواں تھی۔ دونوں کو کوئی راہ سجائی نہیں دی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ سوچتے سوچتے گاؤں 3 کلومیٹر دور رہ گیا تو سلطان نے بس رکوا لی۔ دونوں نیچے اترے تو سریا نے پوچھا، کیا تمہارا گاؤں آ گیا ہے؟ گاؤں یہاں سے 3 کلومیٹر دور ہے، لیکن سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ ہم کیا کریں۔ میں نے بس رکوا لی تاکہ یہاں کہیں بیٹھ کر کچھ دیر سوچ لیں۔ سلطان اسے سڑک کی دوسری طرف لے گئے۔ دونوں ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو اور کچھ دن مجھے اپنے گھر میں رکھ لو، سریا بولی۔ میں گھر میں کیا بتاؤں گا کہ تم کون ہو، اور میرے ابا تو پورے گاؤں میں تمہارے بارے میں ایسے بتائے گا جیسے ابا کو بتانے پر پیسے ملیں گے، سلطان نے کہا۔ دونوں بھی سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک پرانی کار ان کے سامنے سے گزری اور آگے جا کر رکی۔ کار کا انجن ایسی آواز دے رہا تھا جیسے ٹرین کا انجن لگا۔ سلطان اور سریا نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ کار پیچھے آئی اور دونوں کے سامنے آ کے رکی۔ اندر سے گڈو نکلا۔ گڈو کی پوری توجہ سریا کے چہرے پر تھی۔ کار کا دوسرا دروازہ کھلا اور جوشیلا باہر نکلا۔ اس کے پیچھے ایک اور آدمی تھا جو اچھا خاصا صحت مند اور توانا جسم کا مالک تھا۔ گڈو نے اپنے موبائل پر سریا کی تصویر کو غور سے دیکھا اور مسکرا دیا۔ یہ تو وہی ہے جس کی مجھے تلاش ہے، اپنا تو کام ہو گیا، گڈو نے کہتے ہی ریوالور نکال لیا اور پھرتی سے سلطان کے ماتھے پر رکھ دیا۔ اگر کوئی حرکت کی تو ایک ہی گولی تیری کھوپڑی میں اتار کر سارے قرض پورے کر دوں گا۔ سریا خوف سے گڈو کی طرف دیکھ رہی تھی۔ گڈو نے اشارہ کیا تو وہ توانا آدمی آگے بڑھا اور اس نے گڈو سے پوچھا، کیا حکم ہے؟ جوشیلے گاڑی میں سے رسی نکال کر مجھے دو، گڈو نے کہا اور جوشیلا گاڑی کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں نائلون کی رسی تھی۔ وہ اس نے توانا آدمی کی طرف پھینک دی۔ گڈو کی ہدایت پر پہلے اس نے سلطان کو اچھی طرح سے باندھا۔ سلطان مزاحمت کرتا رہا لیکن وہ آدمی طاقتور تھا۔ سلطان کو باندھنے کے بعد اس نے سریا کے بھی ہاتھ باندھ دیے اور منہ پر کپڑا ٹھونس کر دونوں کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا۔ توانا آدمی سلطان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جوشیلا آگے بیٹھا اور گڈو گاڑی چلانے لگا۔ اس بار جوشیلے کے اندر وہ پھرتی اور جوشیلا پن نہیں تھا جو ہمیشہ نظر آتا تھا۔ گڈو گاڑی گاؤں کے قریب ہی ایک جگہ پر لے گیا جہاں الگ تھلگ ایک مکان بنا ہوا تھا۔ جو ہی گاڑی اس مکان کے سامنے رکی، جوشیلا تیزی سے باہر نکلا۔ اس نے دروازے پر پڑا تالا کھولا اور گاڑی اندر چلی گئی۔ جوشیلے نے دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دی۔ گڈو کی ہدایت پر اسی توانا آدمی نے دونوں کو باہر نکالا اور ایک کمرے میں لے گیا۔ وہاں ضرورت کا فرنیچر موجود تھا۔ گڈو نے اشارہ کیا تو
جوانا آدمی نے سریا کے ہاتھ کھول دیے اور منہ سے کپڑے بھی باہر نکال دیا۔ میری قسمت بڑی اچھی ہے، آج ہی مجھے تمہاری تصویر ملی اور آج ہی تم مجھے مل گئی۔ تمہیں تلاش کرنے کے لیے مجھے محنت بھی نہیں کرنی پڑی۔ گڈو مسکرا رہا تھا۔ میری تصویر کس نے بھیجی ہے تمہیں اور کیوں بھیجی ہے؟ سوریا نے فوراً پوچھا۔ تم گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہو، تمہارے چاچا نے تمہیں تلاش کرنے کے لیے مجھے بھاری معاوضہ دینے کی بات کی ہے۔ میں نے تو نظر انداز کر دیا تھا کہ کہاں تمہیں تلاش کروں گا، لیکن تم تو مجھے یوں مل گئی جیسے پکا پھل درخت سے ٹپکتا ہے۔ گڈو کہہ کر ہنسا۔ کتنے پیسے دیے ہیں میرے چاچا نے تمہیں؟ اس نے مجھے جو پیسے دینے تھے اب میں وہ نہیں لوں گا، اب ایک ڈیل ہوگی۔ تمہیں تمہارے چاچا کے حوالے کرنے کے پیسے اب میں طے کروں گا۔ اس کے چاچا کو کال کرو گڈو بھائی۔ جوشیلے کو شاید جوش آ گیا تھا، اس نے جلدی سے اجازت چاہی، ساتھ ہی اس نے موبائل فون نکال لیا۔ گڈو ایسا کچھ مت کرنا کہ بعد میں تیری ہڈی پسلی ایک کر دوں، سلطان نے اسے گورا۔ گڈو اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ ہڈی پسلی کس کی ٹوٹی گئی یہ بعد میں پتہ چلے گا، ایک ایک حساب چکتا کروں گا، پہلے میں پیسہ اکٹھا کر لوں۔ اگر تم نے اسے اس کے چاچا کے حوالے کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سلطان نے پہلی سے بھی زیادہ درست لہجے میں کہا۔ یہ دھمکیاں کسی اور کو دینا، مجھے حکم کرو اس کا میں سر پھوڑ کر چوک میں پھینکوں۔ جوشیلا تڑپا۔ میں نے پہلے بھی سمجھایا ہے کہ تم کچھ نہیں کرو گے، نشانے تمہارے چوک جاتے ہیں اور بھگتنے مجھے پڑتے ہیں۔ گڈو نے جوشیلے کو روک دیا، وہ تل ملاتا ہوا دوسری طرف چلا گیا۔ پورے 50 لاکھ روپے مانگوں گا تمہارا۔ سنا ہے تمہارے چاچا کے پاس بڑا پیسہ ہے، گڈو بولا۔ تم پیسے کے لیے میری زندگی داؤ پر لگا دو گے، تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ سریا کے لہجے میں نفرت تھی۔ تم اپنے چاچا کی عزت داؤ پر لگا کر اس کے ساتھ بھاگی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ گڈو نے کہا۔ بکواس بند کرو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سلطان غصے سے چیخا۔ گڈو نے اس کی طرف تمسخرانہ انداز میں دیکھا۔ ہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم تو اس کے ساتھ ذرا گھومنے نکلی ہو، اس سے اپنے گاؤں کی سیر کرانے آئے ہو۔ ساتھ ہی گڈو نے جوشیلے کی طرف رخ کیا اور اس سے موبائل فون مانگا۔ جوشیلے نے موبائل فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ گڈو نے ایک نمبر تلاش کر کے کال ملا دی۔ گڈو تم کال نہیں کرو گے، سلطان بولا۔ کال تو میں نے کر دی ہے، بیل جا رہی ہے۔ گڈو ڈٹھائی سے مسکرایا۔ تھوڑی دیر بعد رابطہ ہو گیا۔ اس نے کہا، جی میاں رفیق صاحب بول رہے ہیں۔ اچھا ان کے بیٹا جی بول رہے ہیں۔ آپ کے لیے خبر ہے، میں نے لڑکی کو تلاش کر لی ہے اور وہ اس وقت میرے سامنے کھڑی ہے۔ تم نے تلاش کر لی ہے؟ کہاں ہو اس وقت؟ میں بھی آتا ہوں۔ دوسری طرف سے میاں رفیق کے بیٹے نے بے چینی سے کہا، فوراً میرے پاس آؤ، لیکن 50 لاکھ روپے لے کر آنا۔ گڈو بولا۔ 50 لاکھ روپے کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ اپنے کزن کو لے جاؤ اور 50 لاکھ دے دو۔ ہماری تو 20,000 روپے میں بات ہوئی تھی، سونے کی چڑیا کی 20,000 تو ایسے ہی ہیں جیسے آٹے میں نمک اور نمک میں وہ جو مانگ کر ڈالا جائے۔ مانگی ہوئی چیز بہت کم ہوتی ہے، گڈو کہہ کر ہنسا۔ مجھے آدھے گھنٹے کے اندر اندر پیسوں کا انتظام کر کے فون کرو ورنہ میرا ریٹ اور بڑھ جائے گا، گڈو نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ سریا بے چارگی سے سلطان کی طرف دیکھ رہی تھی اور سلطان سوچ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کس طرح سے کھل جائیں تو وہ گڈو کا ٹینٹواں دبا دے۔ میاں رفیق کے بیٹے دلاور نے فون سنا تو اس کی ہوا ایسے نکل گئی جیسے ٹائر میں اچانک کانٹا لگ جائے۔ پاس ہی میاں رفیق بیٹھا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ دلاور نے ساری بات بتائی تو میاں رفیق ایک دم اچھلا۔ 50 لاکھ روپے مانگ رہا ہے، یہ تو دھوکہ ہے۔ ہم نے اس کام کے لیے اسے 20,000 روپے طے کیے تھے اور اب وہ 50 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں۔ اب کیا کریں ابا جی؟ اسے فون کرو اور 1,000-2,000 روپے بڑھا دو۔ ابا جی ہم بھینس نہیں خرید رہے ہیں، سریا کا معاملہ ہے اور سریا کے پیچھے کروڑوں کی جائیداد ہے۔ دلاور کی بات سن کر میاں رفیق سوچ میں پڑ گیا۔ جائیداد کا بھی معاملہ ہے اور شادی بھی کرنی ہے۔ تم ایسا کرو کہ اس کے ساتھ بھاؤ تاؤ کرو، 5 لاکھ روپے تک مانتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی اور حل تلاش کرتے ہیں۔ دلاور نے پھر فون کیا، دیکھو ہمارے پاس زمین جائیداد تو ہے لیکن نقد پیسہ کم ہی ہوتا ہے، تمہیں میں 1 لاکھ روپے نقد اور ساتھ ایک بکری دے دیتا۔ گڈو نے پیشکش سنی تو اپنی ٹٹوری کو جانے لگا۔ جب سے وہ بدمعاش بنا تھا کسی نے سے پہلی بار اتنی بڑی پیشکش کی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ بولا، اتنے میں معاملہ طے نہیں ہوگا، ایسا کرو 50,000 کے ساتھ بھینس لے آؤ۔ دلاور نے بکری نکال کر بھینس کی پیشکش کر دی۔ گڈو پھر سوچنے لگا۔ اس کے ارد گرد جوشیلا مضطرب چکر کاٹ رہا تھا، وہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ معاملہ طے ہو رہا ہے جبکہ سریا اور سلطان اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ گڈو کا دل چاہا کہ وہ اس پیشکش کو فوراً ہی قبول کر لے لیکن اس نے انکار کر دیا، نہیں یہ نہیں ہوگا۔ پھر آخری بات ہے، مانتے تو ہو تو ٹھیک ہے ورنہ سریا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، جو گھر سے ہی چلے گی اب گھر آ کے کیا کرے گی؟
دلاور نے ڈٹ کر بات کی تو گڈو کو پریشانی لاحق ہو گئی کہ کہیں وہ اس سے بھی ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ دلاور نے کہا 1,00,000 روپے اور ساتھ 12 دیسی مرغیاں لے لو جو انڈے دیتی ہیں۔ دلاور نے بات اس طرح کی تھی کہ گڈو سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے دلاور کے سر پر احسان کا ٹوکرا رکھتے ہوئے کہا تم لوگوں کے ساتھ تعلق ہے اس لیے مان رہا ہوں، کوئی اور ہوتا تو بالکل نہیں مانتا۔ تم آدھے گھنٹے میں 1,00,000 روپے اور دیسی مرغیاں لے آؤ۔ ساتھ ہی اس نے پتہ سمجھایا اور فون بند کر دیا۔ میاں رفیق ساری بات سن رہا تھا۔ اس نے خوش ہو کر کہا میں نے 5,00,000 روپے میں بات کرنے کے لیے کہا تھا، تم نے 1,00,000 روپے اور 12 دیسی مرغیوں میں سودا طے کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے جب کبھی میں اغوا ہوا تو تم اچھا اور سستا معاملہ طے کر لو گے۔ میاں رفیق خوش تھا کہ معاملہ طے ہو گیا ہے اور اب انہیں سریا مل جائے گی۔ ادھر سلطان کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے سریا کو لے کر اس جگہ سے 9-2-11 ہو جائے۔ کچھ اور نہ سوچا تو اس نے ایک دم جھٹکا لیا اور عجیب سا منہ بنا لیا، آنکھیں باہر نکال لی اور ایسے تڑپنے لگا جیسے اسے کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا ہو۔ سبھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سریا پریشان ہو گئی تھی، اداکاری کرتی اور سلطان چرپائی پر گر گیا اور بری طرح سے اپنے جسم کو جھٹکے دینے لگا۔ مجھے لگتا ہے اسے کوئی چیز لڑ گئی ہے، جوشیلے نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ گڈو اسے حیران نظروں سے دیکھتا ہوا اس کے قریب گیا۔ سلطان بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ دیکھ کیا کر رہے ہو، اس کے ہاتھ کھولو اور دیکھو کیا ہوا ہے۔ سریا چلائی تو گڈو نے اپنے آدمی کو حکم دیا۔ اس نے سلطان کے ہاتھ کھول دیے۔ جو ہی سلطان آزاد ہوا اس نے پوری قوت سے اپنے پاؤں کی ٹھوک کر اس آدمی کے منہ پر دے ماری۔ وہ منہ سے عجیب سی آواز نکال کر ایک طرف جا گرا۔ جو ہی وہ اس طرف گرا اس کا سر لکڑی کے اسٹول سے ٹکرایا اور اس پر ایک اوپر ایک رکھے ہوئے گڑے اس کے سر پر ٹوٹے تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ جوشیلا ڈر کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ گڈو آگے بڑھا تو سلطان نے پھرتی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایسا جھٹکا دیا کہ اس کی چیخیں نکل گئیں۔ اس کے ہاتھ کی ہڈی کو سلطان نے اپنی جگہ سے سرکا دیا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف دورہ ہو گیا۔ سلطان نے گھور کر جوشیلے کی طرف دیکھا۔ جوشیلے کے منہ سے نکلا اگر تم نے مجھے کچھ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سلطان نے جوشیلے کو کچھ کہنے کی بجائے سریا کو اشارہ کیا اور اسے لے کر باہر نکلا اور باہر سے کنڈا لگا دیا۔ وہ اندر بند ہو گئے تھے۔ باہر نکلنے سے پہلے سریا نے اپنا بیگ اٹھا لیا تھا۔ اب کہاں جائیں؟ سریا نے پوچھا۔ سلطان سوچنے لگا کہ وہ سریا کو لے کر کہاں جائے، پھر وہ اسے لے کر ایک طرف چل پڑا۔ 1,00,000 روپے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے کے بعد میاں رفیق نے روپے دلاور کے حوالے کر دیے۔ ٹوکرے میں 10 دیسی مرغیاں اور 2 بلائلر مرغی ڈال کر اس نے ایک ٹوکرا گاڑی میں رکھا اور اپنے ایک آدمی کے ساتھ چل دیا جو شیلا کھڑکی کے ذریعے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ پھر اس نے باہر سے دروازہ کھول کر تکلیف میں مبتلا گڈو کو حکیم کی طرف بھیج دیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ خود ہی پیسے وصول کر کے ہمیشہ کے لیے گڈو کو خدا حافظ کہہ دے گا۔ اس جگہ پہنچ کر دلاور نے فون کیا تو فون جوشیلے نے اٹھایا اور باروب آواز میں بولا کیا بات ہے؟ میں پیسے اور مرغیاں لے آیا ہوں۔ دلاور نے کہا پیسے مرغیوں کے ٹوکرے میں رکھ دو اور ٹوکرے کا منہ اچھی طرح سے بند کر دو۔ جوشیلے نے ایک درخت کے پیچھے سے ان کی گاڑی کو دیکھا جو مکان سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ ٹوکرے کا منہ بندھا ہوا ہے، میں پیسے اس میں رکھ دیتا ہوں، دلاور نے کہا۔ پھر سوچا کہ 1,00,000 روپے بچا لے۔ اس نے ٹوکرے میں روپے نہیں رکھے اور بولا میں نے پیسے مرغیوں کے ساتھ رکھ دیے ہیں، اب تم اکیلے ٹوکرا اٹھا کر آگے آؤ اور پیپل کے درخت کے نیچے رکھ کر اپنی گاڑی میں چلے جاؤ۔ پہلے مجھے سریا کو دکھاؤ پھر میں ٹوکرا رکھوں گا، دلاور نے کہا۔ میری بات مانو ورنہ سریا کا مرا ہوا منہ دیکھو گے، جوشیلے نے غصے سے کہا۔ دلاور نے سوچا اس نے کون سے ٹوکرے میں پیسے رکھے، چنانچہ وہ ٹوکرا پیپل کے درخت کے نیچے رکھ کر اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا۔ جوشیلا تیزی سے درخت کے پیچھے سے نکلا اور ٹوکرا اٹھا کر ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ بھاگتا ہوا بہت آگے تک چلا گیا۔ دلاور فون کرتا رہا لیکن اس نے فون کال نہیں سنی۔ جب دلاور نے دیکھا کہ فون کال نہیں سنی جا رہی تو وہ خود ہی اس مکان کی طرف گیا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا پھر آہستہ سے دروازے کو دھکیلا تو وہ کھل گیا۔ وہ اندر گیا اور ڈرتے ڈرتے اس نے سارے گھر کی تلاشی لی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ تلملاتا ہوا باہر نکل آیا۔ جوشیلا ٹوکرا اٹھائے بھاگا جا رہا تھا۔ اس کی سانس پھول چکی تھی، وہ بہت دور تک چلا گیا تھا، آگے فصلیں آ گئیں، انہیں بھی وہ عبور کر گیا۔ پھر ایک میدان آیا، اسے بھی اس نے اندھا دھند بھاگ کر پار کیا اور پھر ایک نہر آئی۔
لکڑی کے بنے پل سے دوسری طرف جا کر وہ گھنے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس نے ٹوکرا سر سے نیچے اتار کر رکھا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ جب اس کی سانس اور دل کی دھڑکن ٹھیک ہوئی تو اس نے ٹوکرے کے اوپر سے کپڑا اتار کر اندر موجود مرغیوں کو ہاتھ سے دائیں بائیں کیا اور 1,00,000 روپے تلاش کرنے لگا، لیکن اسے پیسے نہیں ملے۔ اس نے ساری مرغیاں باہر نکال دیں اور پورا ٹوکرا گھنگال کر الٹ کر دیا، لیکن ایک بھی پیسہ موجود نہیں تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر غصہ اور تعصب تھا۔ وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ مرغیاں اس کے ارد گرد موجود تھیں اور پیسہ ایک بھی نہیں تھا۔ وہ اسی طرح بیٹھا غصے سے تل ملاتا رہا۔ اب اس کے پاس ایک ہی چارہ تھا۔ اس نے ایک مرغی پکڑی، اسے ٹوکرے میں ڈالا اور ایک بار پھر ٹوکرے کا منہ کپڑے سے بند کر کے اسے سر پر رکھا اور پیدل چلنے لگا۔ 1 کلومیٹر پیدل چلنے کے بعد وہ قریبی گاؤں کی منڈی میں پہنچا اور ہانپتا ہوا ایک طرف کھڑے ہو کر مرغیاں بیچنے کے لیے آوازیں لگانے لگا۔ سلطان کے پاس ایک ہی راستہ تھا۔ اس نے سریا کو نہر سے دوسری طرف ایک چوڑے درخت کے پیچھے کھڑا کیا اور انتظار کرنے کو کہا، اور خود بھاگتا ہوا اپنے گاؤں پہنچا اور چھپتا چھپاتا فیضو کو تلاش کرنے لگا۔ بڑی مشکل سے اسے ایک جگہ مل گیا۔ اس نے سب کچھ فیضو کو بتایا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ فیضو کے گھر کے اوپر ایک کمرہ تھا۔ اس نے سلطان سے کہا وہ کسی طرح سے سریا کو گھر تک لے آئے۔ فیضو نے سلطان کو اپنے ابا کی سائیکل اور ایک چادر دی۔ سلطان نے سریا کو سائیکل کے پیچھے بٹھا لیا اور تیزی سے سائیکل چلاتا ہوا فیضو کے گھر تک پہنچا۔ فیضو باہر ہی کھڑا تھا۔ وہ فوراً دونوں کو اندر لے گیا۔ اس وقت صحن میں کوئی نہیں تھا۔ وہ دونوں کو اوپر کمرے میں چھوڑ کر نیچے آ گیا۔ اس کمرے سے ملحق ایک کمرہ اور بھی تھا۔ دونوں کمروں کے درمیان ایک دروازہ تھا۔ دوسرے کمرے میں کاٹ کباڑ تھا، اس لیے اگر کوئی اوپر آتا تو اس کمرے میں جا کر چھپ سکتے تھے۔ اب ہم اس جگہ اطمینان سے کچھ سوچ سکتے ہیں، سلطان نے کہا۔ میں نے سوچ لیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے کہ ہم دونوں شادی کر لیں۔ سریا فیصلہ کر چکی تھی۔ ابھی میرے آگے بہن بھائیوں کی لمبی لائن ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ شادی پہلے بڑوں کی ہو، شادی کسی کی بھی پہلے ہو سکتی ہے۔ ہم اس لائن سے باہر نکل کر شادی کریں گے، سریا نے کہا۔ تم مجھے کل ملی ہو اور آج شادی کے لیے بھی تیار ہو گئی ہو۔ میں نے کہا کہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہمارے بڑے ہم دونوں کی شادی اپنے اپنے مفاد کے لیے کر رہے تھے۔ اگر میں نہ بھاگتی تو پھر بھی ہم دونوں کی شادی ہو جاتی۔ شاید ہم ایک دوسرے کے مقدر میں ہیں، اسی لیے ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے، سریا بولی۔ سلطان سوچنے لگا وہ کیا کرے۔ سلطان اور سریا کمرے میں تھے۔ فیضو نے انہیں بڑی ہوشیاری سے کھانے پینے کا سامان پہنچا دیا تھا۔ حالات جاننے کے لیے سریا نے فیضو کو اپنے گاؤں بھیجا۔ فیضو نے دتے کو تلاش کیا اور اسے اپنے ساتھ گاؤں لے آیا۔ بڑی مشکل اور ہوشیاری سے سب کی نظریں بچا کر اس نے دتے کو اپنے اوپر کمرے میں پہنچایا تو سریا نے اس سے حالات پوچھے۔ چودھری صاحب نے تمہاری جگہ اپنی نوکرانی کی بیٹی کوثر کو چودھری کرامت کے آگے پیش کر دیا تھا، لیکن اب وہ پریشان ہے کہ کیا کرے۔ دتے نے ساری تفصیل بتائی۔ سلطان نے کہا اب تم ایسا کرو، سیدھے چودھری کرامت کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ مجھے میاں رفیق نے بیچا ہے اور تاکید کی ہے کہ آپ لوگ وقت پر بارات لے کر آ جانا۔ اسی طرح تم میاں رفیق کے پاس جا کر کہنا کہ مجھے چودھری کرامت ملا تھا، اس نے کہا کہ تیاری مکمل رکھو، ہم وقت پر بارات لے کر آ رہے ہیں۔ سلطان اور سریا سے ہدایت لے کر دتا جانے لگا تو سریا نے اسے کچھ پیسے بھی دے دیے۔ وہ خوش ہو کر بڑی ہوشیاری سے فیضو کے ساتھ نیچے اترا اور سیدھا چودھری کرامت کے پاس جا کر میاں رفیق کی طرف سے سلطان کا پڑھایا ہوا پیغام دے دیا۔ چودھری کرامت سوچ میں پڑ گیا۔ وہ ناچار بولا ہم شام کو میاں رفیق سے ملنے کے لیے آئیں گے۔ جی بہتر، دتا کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور سیدھا اپنے گاؤں پہنچ کر میاں رفیق سے بولا مجھے چودھری کرامت ملے تھے، وہ کہہ رہے تھے وہ آج شام کو آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میاں رفیق نے سنا تو پریشان ہو گیا، یہ سوچ کر کہ اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ اب اس کی گردن اڑ جائے گی۔ جب سے دتے نے اسے پیغام دیا تھا میاں رفیق کے لیے بیٹھنا 2 بار ہو گیا تھا۔ آخر کار اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سچ بول دے گا، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دوسری طرف چودھری کرامت بھی اس سے سچ ہی بولنے کے لیے آ رہا تھا۔ اس نے یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ اب وہ کبھی لالچ کی کشتی میں بیٹھ کر کوئی فیصلہ نہیں کرے گا۔ جھوٹ وہ تباہی ہے جو چین برباد کر دیتا اور عزت کو سولی پر لٹکا دیتا ہے۔ فیصلہ کرنے کے بعد چودھری کرامت اکیلا ہی میاں رفیق کے گھر جا پہنچا۔ میاں رفیق کا بیٹا بھی اپنے باپ کے ساتھ نہیں بیٹھا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ ایک ہنگامہ ہوگا، جانے اس کے بعد کیا ہو جائے۔ کمرے میں چودھری کرامت اور میاں رفیق آمنے سامنے سر جھکائے خاموش بیٹھے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ گہرا سناٹا تھا۔ آخر اس سناٹے کو
سچ کے پہلے لفظ نے چیرا۔ چودھری کرامت صاحب، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میری بھتیجی سریا اس دن گھر سے چلی گئی تھی جب آپ اسے دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ ہم اپنی نوکرانی کی بیٹی کو سریا بنا کر آپ کے سامنے لائے تھے اور سریا ابھی تک واپس نہیں آئی ہے۔ چودھری کرامت نے سنا تو وہ ایک دم سے چونکا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دے، لیکن دوسرے لمحے اس نے سوچا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ وہ سچ بولنے آیا ہے اور آج شیطان کو شکست دے کر جائے گا۔ میں بھی سچ بولنے آیا ہوں۔ سلطان میرا بیٹا نہیں ہے اور وہ بھی کہیں فرار ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ چودھری کرامت کو جھٹکا لگا۔ آپ جانتے ہیں؟ میاں رفیق نے بتایا کہ وہ سریا کی شادی سلطان سے کیوں کرنا چاہتا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے تھے۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ چودھری صاحب، یتیم کا مال کھانا نہیں چاہیے، اس میں بڑی بربادی ہے، میاں رفیق سوچتے ہوئے بولا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ جھوٹ بول کر دولت کا ڈھیر اپنی طرف کھینچنے سے بہتر ہے حلال کا لقمہ شکر کے ساتھ کھایا جائے، اس میں برکت ہے۔ چودھری کرامت نے متانت سے کہا۔ دونوں اٹھے، ایک دوسرے کو گلے سے لگایا۔ دونوں مسکرا رہے تھے اور مطمئن تھے۔ ایک دوسرے کو گلے سے لگایا۔ میاں رفیق چاہتا تھا کہ اب کسی طرح سے سریا واپس آ جائے اور وہ اس کا حصہ اسے دیکھ کر بڑی مزمع ہو جائے۔ آدتیہ نے ساری باتیں سریا کو فون پر بتا دی۔ سلطان اور سریا سن کر حیران رہ گئے کہ یہ کایا کیسے پلٹ گئی۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، اب کیا کریں؟ سلطان نے سریا سے پوچھا۔ تم ایک کام کرو، میری زمین جائیداد کے سارے کاغذات اپنے پاس رکھ لو، میں واپس چلی جاتی ہوں۔ میں ان کاغذات کا کیا کروں گا؟ تم ان کو سنبھال کر رکھ لو، یہ میری امانت ہے، تمہارے پاس ہوں گے تو محفوظ رہیں گے۔ اور ایک کام اور کرو۔ وہ کیا؟ سلطان نے متحیر ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ جتنی جلدی ہو سکے اپنے بھائیوں کی شادی کرا دو تاکہ ہماری باری آ جائے۔ سریا مسکرائی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے فیصلے پر قائم ہو۔ میں مشرقی لڑکی ہوں، جب ایک فیصلہ کر لیا تو اس پر قائم رہنا چاہیے۔ سریا متانت سے بولی۔ پھر میری بات بھی سن لو، میں بھائیوں کی شادی زور دے کر نہیں کرا سکتا۔ جب میری شادی ہو جائے گی تو اپنی شادی کے لیے ابا کو خود زور دیں گے، اس لیے ہم شادی کر لیتے ہیں۔ فیضو میری طرف سے گواہ ہوگا اور فیضو ہی کوئی دوسرا گواہ بھی تلاش کر لے گا۔ سلطان نے کہا تو سریا سوچنے لگی، پھر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حالات کا جائزہ لینے کے بعد سلطان چپکے سے فیضو کے ساتھ باہر نکلا اور اپنے گھر چلا گیا۔ سلطان کی طرف اس کے گھر والوں نے معمول کے مطابق نظر ڈالی اور ماں نے محض اتنا کہا، آ گئے تم، ہاتھ منہ دھو لو، روٹی کھانی ہے تو پکا دیتی ہوں۔ چودھری کرامت کے ساتھ کام ٹھیک چل رہا ہے تیرا؟ تاج نے کمرے سے نکل کر پوچھا۔ چودھری کرامت نے مجھے منشی نہیں بلکہ اپنا باڈی گارڈ رکھا تھا تاکہ میں اس کے لیے لڑوں اور اپنے سینے پر گولی کھا کر مر جاؤں۔ سلطان نے کہا تو سبھی اس کی بات سن کر دم بخود رہ گئے۔ بڑے لوگ چھوٹے لوگوں کو اپنی جان کی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں اور ان کے مرنے پر کسی اور کو اس جگہ لے آتے ہیں۔ میں اسے چھوڑ کر آ گیا ہوں، اب کیا کرو گے تم؟ تاج نے پوچھا۔ میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنے والا ہوں جو پڑھی لکھی اور کئی ایکڑ زمین، پولٹری فارم اور جائیداد کی اکیلی مالکن ہے۔ سلطان نے کہا تو سب پہلے سے بھی زیادہ ششدر رہ گئے۔ سبھی ساکت سے اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ اس نے بات ہی ایسی کہہ دی تھی۔ سلطان مزید بولا، میں اس لڑکی سے شادی کروں گا تو ہمارے گھر میں خوشحالی آ جائے گی اور میرے بھائی کام پر لگ جائیں گے، ان کی جلدی شادیاں ہو جائیں گی اور ہم چودھری کرامت کے برابر کھڑے ہو جائیں گے۔ سلطان کی بات سن کر تاج کی باتیں کھل گئی تھی، مگر ساتھ ہی اندیشے بھی جاگ اٹھے تھے۔ وہ آگے بڑھا اور سلطان کے پاس جا کر بولا، وہ لڑکی کون ہے؟ تجھے کہاں ملی؟ کس کے جھانسے میں آ رہا ہے تو؟ ابا جی، ان سوالوں کے بجائے آپ صرف یہ سوچیں کہ اگر اس سے میری شادی ہو جائے اور ہم ایک دم سے زمیندار بن جائیں، ہماری بھینسیں، پولٹری فارم ہو، گاڑی بھی ہو، تو کیسا ہے؟ یہ تو بہت اچھا ہے، تاج بولا۔ بس یہ سوچیں اور میرا نکاح اس سے کر دیں۔ لڑکی ہے کہاں؟ سلطان کی امی آگے بڑھی۔ سلطان نے چٹکی بجائی اور فیضو وہاں سے سر پٹ بھاگا اور کھڑے کھڑے سریا کو لے آیا۔ سب حیرت سے سریا کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھ رہی ہوں۔ لڑکی تو خوبصورت ہے، سلطان کی ماں نے اس کی طرف دیکھتی کہا۔ پڑھی لکھی بھی ہے، سلطان بولا۔ میں اصل بات جاننا چاہتا ہوں، تم دونوں ایک دوسرے سے کیسے ملے؟ مجھے اندر کی بات بتاؤ۔ تاج کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تاج کی بات سن کر سریا نے بڑے اطمینان سے اسے ایک ایک بات سمجھائی۔ شکر ہے آپ بات کو سمجھ گئے ہیں۔ سلطان نے سکھ کی سانس لی۔ آپ بات سمجھ گئے ہیں تو پھر کیا کریں اب؟ سلطان کی امی نے پوچھا۔ ان دونوں کا نکاح آج ہی ہوگا، تاج نے اعلان کیا۔ بڑے بھائیوں کی
دلوں پر چھریاں چل گئی کہ سلطان کا پہلے نکاح ہو رہا۔ ان سب کی خاموشی میں احتجاج تھا۔ اسی رات گھر کے افراد کی موجودگی میں سلطان اور ثریا کا نکاح ہو گیا۔ یہ خبر فیضو کے ذریعے چودھری کرامت تک پہنچی تو وہ غصے سے اچھل پڑا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے اپنا غصہ کافور کیا۔ اس نے سوچا جیسی بندی کی نیت ہوتی ہے ویسے حالات اس کے روبرو ہوتے ہیں، بہتر ہے کہ وہ اپنی نیت اچھی کر لے، اور چپ چاپ ایک طرف بیٹھ گیا۔ ثریا نے فون کر کے میاں رفیق کو سب کچھ بتا دیا۔ میاں رفیق نے سنا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ثریا کی ساری زمین جائیداد گھوم گئی، لیکن اس نے سوچا کسی دوسرے کا حق مار کر بندہ دنیا میں امیر اور آخرت میں مفلس ہو جاتا ہے۔ اس نے خوش ہو کر کہا، ہم کل مبارکباد دینے آئیں گے، ساتھ مٹھائی بھی لائیں گے۔ سلطان نے ٹھیک کہا تھا۔ انہوں نے اسی گاؤں میں بڑا سا گھر بنایا۔ اس کے بھائی زمین اور پولٹری فارم کے ساتھ ساتھ بھینسوں کی بھی دیکھ بھال کرنے لگے، اور ان کے اچھے گھروں سے رشتے بھی آ گئے۔ یوں سب یک کے بعد دیگرے شادی شدہ ہو گئے۔ سلطان اور ثریا نے فیضو کی شادی کوثر سے کرا دی۔ فیضو کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ تاج کا گھر اس وقت خوشیوں کا گہوارہ بنا ہوا تھا۔ سب ہی خوش تھے۔